آداب، یہ اعتماد کی خبریں سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ پاکستان کے شہر قائد میں 8 محرم کے جلوس پر حملے کی منصوبہ بندی، دہشت گرد کو پولیس نے کیا گرفتار۔ نیٹ امتحان دوبارہ منعقد کرنے کی ضرورت نہیں، حکومت نے سپریم کورٹ میں پیش کیا حلف نامہ۔ کسانوں کے مسائل پر ایک بار پھر ملک گیر احتجاج، متحدہ کسان مورچہ کا آج اجلاس۔ تلنگانہ اسمبلی کا بجٹ اجلاس 24 جولائی سے ہوگا شروع، اسپیکر گدم پرساد نے لیا جائزہ۔ ورنگل ضلع میں جنونی عاشق نے کیا لڑکی کے والدین کا قتل، ملزم کو پولیس نے کیا گرفتار۔ شہر قائد میں 8 محرم کے جلوس پر حملے کی منصوبہ بندی کرنے والا دہشت گرد محمد شعیب پکڑا گیا۔ تفصیلات کے مطابق کراچی میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ ڈی آئی جی CTD آصف اعجاز شیخ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ کلادام TTP درہ آدم خیل کے دہشت گرد شعیب کو اتحاد ٹاؤن سے گرفتار کر لیا ہے۔ آصف اعجاز شیخ کا کہنا تھا کہ دہشت گرد شعیب 8 محرم کے روانگی ٹاؤن جلوس پر خودکش حملے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ ڈی آئی جی CTD نے کہا کہ دہشت گرد جب کراچی آیا تو کلادام TTP نیٹ ورک جوائن کیا۔ گرفتار دہشت گرد سے کافی تفصیلات ملی ہیں اور اس کے قبضے سے خودکش جیکٹ بھی برآمد کر لی گئی۔ جب یہ کراچی میں آیا تو اس نے TTP کا نیٹ ورک سٹارٹ کرنا شروع کیا، تو ہمیں جیسے اس کی اطلاع ملی اس پہ خاص طور پہ اس وقت وہ محرم کے حوالے سے 8 محرم کو یا 7 محرم کو اورنگی میں جلوس پہ ٹارگٹ کر کے یہ دھماکہ کرنے والا تھا، سوسائڈ اٹیک اینڈ بومب ہینڈ گرینیڈ سے اٹیک کرنے والا تھا۔ تو اس سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ CTD سندھ کی ٹیم نے اس کو جا کے پکڑ لیا اور اس سے کافی چیزیں ہمیں ملی ہیں۔ غزہ میں صہیونی ریاست اسرائیل کے انسانیت سوز مظالم اور دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے اور اموات 2 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ غاصب اسرائیل یوں تو 70 سال کے مقبوضہ فلسطین میں ظلم ڈھا رہا ہے، لیکن گزشتہ سال 17 اکتوبر سے شروع ہونے والے اس کی وحشیانہ کارروائی تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے، جس میں اب تک ہزاروں مظلوم فلسطینیوں کے شہید ہونے، کئی افراد کے زخمی اور لاپتہ ہونے کی خبریں بین الاقوامی میڈیا کے ذرائع سے موصول ہو رہی ہیں۔ تاہم ایک برطانوی تحقیقاتی ایجنسی نے غزہ میں جاری صہیونی دہشت گرد سے پردہ چاک کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ غزہ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 30 یا 40 ہزار نہیں بلکہ 2 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ ریاض میں پاکستان آنے والی سعودی ایئر لائنز کی پرواز میں پشاور کے باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے وقت آگ لگ گئی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق سول ایوییشن اتھارٹی نے کہا تمام 276 مسافروں اور عملے کے 21 ارکان کو فوری طور پر حفاظت سے نکال لیا گیا ہے اور انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ ایوییشن اتھارٹی کے ترجمان سیف اللہ نے بتایا کہ ایئر ٹریفک کنٹرولرز نے طیارے کے بائیں لینڈنگ گیئر سے دھواں اور چنگاریاں اٹھتے ہوئے دیکھا اور پائلٹس کو خبردار کیا۔ انہوں نے ایئرپورٹ کی فائر اینڈ سیکیورٹی سروسز کو بھی آگاہ کیا، جس پر CAA کی فائر گاڑیاں فوری طور پر پہنچ گئیں اور لینڈنگ گیئر پر لگی آگ کو بجھا دیا۔ سیف اللہ نے کہا کہ فائر ٹینڈرز نے بروقت کارروائی کی اور لینڈنگ گیئر میں لگی آگ پر فوری طور پر قابو پایا، جس سے طیارے کو ایک بڑے حادثے سے بچا لیا گیا۔ تمام 276 مسافروں اور عملے کے 21 ارکان کو ایک سلائیڈ کے ذریعے بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ میں واضح کیا کہ وہ نیٹ UG امتحان دوبارہ منعقد کرنے کے حق میں بالکل نہیں ہے۔ حکومت نے سپریم کورٹ کو یہ بھی بتایا کہ نیٹ کاؤنسلنگ کا عمل جولائی کے تیسرے ہفتے میں شروع ہونے جا رہا ہے، جو 4 راؤنڈز تک چلے گا۔ اگر کوئی امیدوار پیپر لیک میں قصوروار پایا جاتا ہے تو اسے کاؤنسلنگ کے دوران یا اس کے بعد کسی بھی مرحلے پر روک دیا جا سکتا ہے۔ مرکزی حکومت نے کہا کہ وہ اس معاملے پر کافی احتیاط سے نظر رکھ رہی ہیں۔ سپریم کورٹ میں پیش کیے گئے حلف نامے میں حکومت نے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ غیر مصدقہ اندیشوں کی بنیاد پر 23 لاکھ امیدواروں کو دوبارہ امتحان کا بوجھ نہ ڈالا جائے۔ حلف نامے میں مرکزی حکومت نے کہا کہ
IIT مدارس کے ذریعے کیے گئے ڈیٹا کے تجزیے میں کوئی غیر معمولی یا کوئی بڑے پیمانے پر غلطی نہیں دکھائی گئی۔ حکومت نے اٹھائے گئے سبھی امور پر غور کرنے کے لیے 7 رکنی ماہرین کی کمیٹی کی تجویز پیش کی تاکہ مستقبل میں اس طرح کا کوئی پیپر لیک والا واقعہ پیش نہ ہو۔ کانگریس لیڈر اور لوک سبھا کے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ منی پور کی اندرونی صورتحال ٹھیک نہیں ہے اور پوری ریاست 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، اس لیے وزیر اعظم نریندر مودی کو وہاں جا کر لوگوں کے مسائل سننے کے بعد لوگوں سے امن کی اپیل کرنی چاہیے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ وہ تیسری بار منی پور گئے ہیں لیکن انہیں افسوس ہے کہ وہاں حالات معمول پر نہیں آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو خود وہاں جانا چاہیے اور لوگوں سے امن کی اپیل کرنی چاہیے تاکہ حالات معمول پر آ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ منی پور میں تشدد شروع ہونے کے بعد میں تیسری بار یہاں آیا ہوں لیکن بدقسمتی سے حالات میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے۔ آج بھی ریاست 2 ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، گھر جل رہے ہیں، معصوم جانیں خطرے میں ہیں اور ہزاروں کنبے ریلیف کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہے۔ کانگریس پارٹی اور انڈیا الائنس پارلیمنٹ میں پوری طاقت کے ساتھ منی پور میں امن کی ضرورت کو اٹھا کر حکومت پر اس سانحے کو ختم کرنے کے لیے دباؤ بنائے گا۔ 1 سال پہلے آیا تھا، پھر بھارت جوڑو یاترا میں آیا اور اب آیا ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ گراؤنڈ پہ کافی امپروومنٹ ہوگا، مگر دکھ کی بات ہے کہ وہ امپروومنٹ نہیں ہوا۔ نفرت اور ہنسا سے آگے کوئی راستہ نہیں بنے گا۔ محبت سے، بھائی چارے سے، رسپیکٹ سے سولوشن نکل سکتی ہے۔ اور میں پردھان منتری سے ریکویسٹ کرتا ہوں، پردھان منتری کو بہت پہلے وزٹ کرنا چاہیے تھا، مگر منی پور کو ضرورت ہے کہ ہندوستان کے پردھان منتری یہاں آئیں اور جو یہاں ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس سے منی پور کی جنتا میں کانفیڈنس آئے گی۔ پورا دیش چاہتا ہے کہ پردھان منتری یہاں آ کر جنتا کی بات سنیں۔ فصلوں پر اقل ترین قیمتوں کی ادائیگی اور دیگر مسائل پر ملک کے کسان ایک بار پھر سڑکوں پر نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں، جس کے ذریعے کسانوں سے متعلق مسائل پر حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا جائے گا۔ مستقبل کے لائحہ عمل طے کرنے کے لیے متحدہ کسان مورچہ کا آج اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں 17 ریاستوں کے 150 کسان تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس میں کسانوں کی پنشن، MSP اور دیگر موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کسان لیڈر کا کہنا ہے کہ حکومت 3 کالے قوانین کے ساتھ آمرانہ موقف اپنانا چاہتی ہے۔ متحدہ کسان مورچہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسان اگلے 3-4 ماہ میں تحریک کو آگے بڑھائیں گے۔ کسانوں کی تحریک میں شدت پیدا کی جائے گی۔ 9 اگست کو کسانوں کی کارپوریٹ انڈیا چھوڑو تحریک ہوگی۔ BRS کے کارگزار صدر کے تارک راما راؤ نے جمعرات کو پولیس کی لاٹھیوں سے زخمی ہونے والے BRSV قائدین سے ملاقات کی۔ گزشتہ روز DSC اور گروپ امتحانات ملتوی کرنے کے مطالبے پر عثمانیہ یونیورسٹی میں احتجاج اور دھرنا کرنے والے قائدین پر پولیس نے لاٹھیوں سے حملہ کرتے ہوئے زخمی کر دیا تھا۔ زخمی اسٹوڈنٹ لیڈرز سے تارک راما راؤ نے نندی نگر میں ملاقات کی اور ان کی صحت سے متعلق معلومات حاصل کیے۔ اس موقع پر کارگزار صدر کے تارک راما راؤ نے طلباء اور بے روزگار نوجوانوں کے مسائل پر لڑنے والے قائدین کے جذبے کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت آنے کے بعد آپ کی لڑائی کا جذبہ کئی موقع پر دیکھا گیا ہے۔ جب پوچارم سرینیواس ریڈی نے پارٹی سے انحراف کیا تو اس وقت بھی آپ لوگوں نے پولیس کی لاٹھی کھائی۔ اس طرح گروپ امتحان اور DSC کو ملتوی کرنے پر احتجاج کرتے ہوئے پریشان حال بے روزگار نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ KTR نے مشورہ دیا کہ وہ عوام مخالف فیصلوں کے معاملے پر کانگریس حکومت کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں۔ KTR نے یقین دلایا کہ پارٹی کے اعلیٰ قیادت ہمیشہ BRSV قائدین کی تائید کرے گی۔ وزیر ٹرانسپورٹ و انچارج وزیر حیدرآباد پونم پربھاکر نے مرکزی وزیر کشن ریڈی سے اس بات کی وضاحت کرنے کا مطالبہ کیا کہ سکندرآباد کے ارکان پارلیمنٹ اور ایک مرکزی وزیر کی حیثیت سے حیدرآباد کی ترقی کے لیے کیا کام کیا گیا ہے۔ انہوں نے کشن ریڈی کے الزام کو مضحکہ خیز قرار دیا کہ حیدرآباد کو نظر انداز کر دیا گیا اور شہر کی ترقی رک گئی ہے۔ وزیر پونم پربھاکر نے گاندھی بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مرکز نے حیدرآباد کو اسمارٹ سٹی اسکیم میں شامل نہیں کیا اور امرت اسکیم کے تحت
1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ GHMC کے انتخابات قریب آ رہے ہیں، جس کے پیش نظر کشن ریڈی سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے حیدرآباد پر تنقید کر رہے ہیں۔ انچارج وزیر حیدرآباد پونم پربھاکر نے کہا کہ حیدرآباد استنبول کی طرح ایک تاریخی شہر ہے۔ چار مینار اور گولکنڈہ جیسے تاریخی اہمیت کے حامل یہاں مقامات ہیں۔ کشن ریڈی نے مرکزی وزیر سیاحت کی حیثیت سے گزشتہ 5 برسوں میں مرکز سے سیاحت اور آثار قدیمہ کے محکموں سے حیدرآباد کو کیا لایا؟ 1 روپیہ بھی انہوں نے نہیں لایا۔ کانگریس اقتدار میں آنے کے بعد کئی بار مرکز سے فنڈز کی اپیل کی، لیکن کوئی فنڈز نہیں ملے۔ بارش کے باعث حیدرآباد کے 151 علاقوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کا مستقل حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ پونم پربھاکر نے کہا کہ وہ سیاسی وابستگی کو دور رکھتے ہوئے انچارج وزیر کی حیثیت سے یہاں کے مسائل پر بات کرنے تیار ہیں۔ مرکزی وزیر حیدرآباد کی ترقی میں مدد کرے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کا بجٹ اجلاس 24 جولائی سے شروع ہوگا۔ 2023 میں اسمبلی انتخابات ہوئے، کانگریس پارٹی اقتدار میں آئی، اس کے بعد سرمائی اجلاس منعقد ہوا۔ بجٹ اجلاس کے انعقاد کے سلسلے میں اسمبلی اسپیکر گدم پرساد کمار نے آج اسمبلی میں جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں گورنمنٹ ویپ، چیف سیکریٹری، DGP اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ مرکزی حکومت اس ماہ کی 23 تاریخ کو قومی بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے۔ تلنگانہ کے ڈپٹی چیف منسٹر اور وزیر فینانس بھٹی وکرمارکا نے پہلے ہی کہا تھا کہ ریاستی بجٹ مرکز کے مطابق تیار کیا جائے گا۔ زیر اثر ابھی یہ واضح نہیں کیا گیا ہے کہ بجٹ اجلاس کتنے دنوں کے لیے منعقد ہوگا۔ حیدرآباد کی نامپلی کی عدالت نے یوٹیوبر پرینیت ہنومنتو کو باپ بیٹی کے رشتے پر سوشل میڈیا پر نازیبا تبصرے کرنے کے معاملے میں 14 دن کی جوڈیشل ریمانڈز پر بھیج دیا۔ اس کے نازیبا تبصرے کے بعد تلنگانہ کے علاوہ آندھرا پردیش اور دیگر ریاستوں میں یوٹیوبر پرینیت کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا، اور تلنگانہ کی وزیر برائے بہبود خواتین و اطفال سیتکا نے بھی پرینیت کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی پولیس کو ہدایت دی تھی، جس پر سائبر پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے اسے 4 شنبے کو منگلور میں گرفتار کیا۔ ٹرانزٹ ویزے کے ذریعے پرینیت کو حیدرآباد لایا گیا اور نامپلی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے پرینیت کے ساتھ 3 دیگر ملزمین کو 14 دن کی ریمانڈز پر دے دیا۔ پرینیت کے خلاف سیکشن 67 BIT، پوکسو 79، 294 BNS کے تحت کیسز درج کیے گئے۔ سدی پیٹ کے باڈی بلڈر 23 سالہ محمد سہیل کا دوران علاج حیدرآباد کے نمس ہاسپٹل میں انتقال ہو گیا۔ وہ 29 جون کو اپنے ایک دوست محمد خدیر کے ساتھ بائک پر سدی پیٹ سے میٹروڈو جا رہے تھے کہ ایک خوفناک حادثے میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ دونوں کو شدید زخمی حالت میں نمس ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا، جہاں علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی، جبکہ ان کے ساتھی دوست محمد خدیر روبہ صحت ہو رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق محمد سہیل کی نماز جنازہ جمعرات 11 جولائی کو بعد نماز عصر سدی پیٹ کی عیدگاہ میں ادا کی گئی۔ محمد سہیل نے اپنے مختصر کیریئر میں کئی ضلعی، ریاستی سطح اور جنوبی ہند سطح کی باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ جیتی تھی۔ مرحوم کو مسٹر تلنگانہ باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ کا بھی خطاب حاصل تھا۔ ورنگل ضلع میں ایک جنونی عاشق نے لڑکی کے والدین کا بے دردی سے قتل کر دیا۔ والدین پر حملے کو روکنے کی کوشش کرنے والی لڑکی اور اس کا بھائی بھی اس حملے میں شدید زخمی ہو گئے۔ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ورنگل ضلع کے چنارا پیٹ منڈل کے چنتل تانڈا میں چاشمبے کی نصف شب پیش آیا۔ اسی گاؤں کا بنی نامی نوجوان دیپیکا نامی لڑکی سے محبت کرتا تھا، تاہم لڑکی کے گھر والوں کو اس کا پتہ چلنے کے بعد اس کے والدین نے لڑکی کے ساتھ سخت رویہ اپنانا شروع کر دیا، جس پر بنی نے چاشمبے کی رات 2 بجے کے بعد تلوار کے ساتھ دیپیکا کے گھر پہنچا اور محو خواب والدین پر دیوانہ وار حملہ کر دیا۔ والدین کی چیخ و پکار پر دیپیکا اور اس کا بھائی نیند سے بیدار ہوئے اور نوجوان کو روکنے کی کوشش کی۔ اس دوران جنونی نے ان پر بھی حملہ کر دیا۔ اس حملے میں دیپیکا کی ماں سنگنا کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور باپ شیوا کو شدید زخمی حالت میں دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں سے جابر نہ ہو سکا۔ دیپیکا اور اس کا بھائی بھی شدید زخمی ہو گئے۔ مقامی لوگوں کی اطلاع کی بنیاد پر پولیس نے جائے واقعہ کا معائنہ کیا اور مقدمہ درج کر دیا۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
پاکستان کے شہر قائد میں 8 محرم کے جلوس پر حملے کی منصوبہ بندی، دہشت گرد کو پولیس نے کیا گرفتار۔ نیٹ امتحان دوبارہ منعقد کرنے کی ضرورت نہیں، حکومت نے سپریم کورٹ میں پیش کیا حلف نامہ۔ کسانوں کے مسائل پر ایک بار پھر ملک گیر احتجاج، متحدہ کسان مورچہ کا آج اجلاس۔ تلنگانہ اسمبلی کا بجٹ اجلاس 24 جولائی سے ہوگا شروع، اسپیکر گدم پرساد نے لیا جائزہ۔ ورنگل ضلع میں جنونی عاشق نے کیا لڑکی کے والدین کا قتل، ملزم کو پولیس نے کیا گرفتار۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں، اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔